अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं अमित सुमरो, सहाफ़ी आपके सामने। और फिर वही बात करूंगा कि वफाकी बजट आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई, लेकिन एक चीज़ यकीनन काफ़ी लोग नाराज़ होंगे, ख़ास तौर पे हमारे जियाली हजरात नाराज़ होंगे कि यार ये क्या हो गया। लेकिन सच बोलना जो है ना वो हमें चाहिए और हम बोलेंगे। कोई नाराज़ होता है तब भी होने दें, कोई नहीं होता तब भी होने दें। बात मैं करूंगा BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। यकीनन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी पाकिस्तान के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसी कुर्बानी है जिसका कोई किसी तरह से उसका हक अदा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने जान देकर पाकिस्तान को कायम रखा। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए एक ऐसी नर्सरी पैदा कर दी कि आगे चल के हमें आमरों से निजात मिली और आज मुल्क जो है वो एक जमहूरी स्टेट के तौर पे जो है वो पहचाना जाता है। बावजूद इसके कि बहुत सारे मामलात हैं जिस पर हम एतराज़ कर सकते हैं, जिसको हम डिस्कस भी कर सकते हैं। PTI के नारे अपनी जगह पर हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि हम जो हैं वो इस वक्त जमहूरी मुल्क कहलाते हैं। बात मैं करूंगा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए आपको मैं अगर फैक्ट एंड फिगर्स बताऊं तो ये वफाकी हुकूमत ने जो 2026-27 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसका पिछले साल का बजट था 716 अरब रुपए, उसको बढ़ाकर 838 अरब रुपए कर दिया है। और इस प्रोग्राम के ज़रिए अब तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों और 92 लाख बच्चों को मुख्तलिफ माली और तालीमी सहूलियात का टारगेट जो है वो दिया गया है। आँखों पे, सर आँखों पे। बजट से पहले ये बातें मंजर-ए-आम पर थीं कि ये प्रोग्राम ख़त्म करके सूबों को दिया जा रहा है, क्योंकि नून लीग PTI समेत जितनी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमातें हैं उनको ख़दशात हैं और उनका एतराज़ है कि ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे प्रोग्राम है, पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था, लिहाजा अब पीपल्स पार्टी की डायरेक्ट हुकूमत नहीं है, इसलिए पीपल्स पार्टी को इस प्रोग्राम से दस्तबरदार होना चाहिए और वफाकी हुकूमत को ये प्रोग्राम जो है सूबों को मुंतकिल करना चाहिए। जहाँ जहाँ जिस सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो अपने वसाइल में से इस प्रोग्राम को शुरू करें, या वफाक इस सिलसिले में कुछ फंडिंग भी कर सकता है, लेकिन ये प्रोग्राम वफाक न चलाए। तो ये प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके सहारे पर नून लीग की वफाकी हुकूमत खड़ी है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से स्टैंड लेने पर ये प्रोग्राम जो है वफाक ने जारी रखा और अब 838 अरब रुपये इस प्रोग्राम के लिए रख दिए हैं। मुझे इस प्रोग्राम पे कोई एतराज़ नहीं है। यकीनन ये पीपल्स पार्टी की एक ऑक्सीजन और लाइफ लाइन है, लेकिन अगर आप हक़ाइक़ का जायज़ा लेंगे तो हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। वो कौमें कभी भी तरक्की नहीं करती जिन कौमों के हुक्मरान उनको भिखारी बना रहे हों, जो इमदाद के नाम पे कौमों को चला रहे हों, जिनके पास मुस्तकबिल का कोई विजन ना हो। मुस्तकबिल का विजन यही होता है। आप बांग्लादेश समेत एक वो मुल्क जिसने पाकिस्तान से 70s में आज़ादी लेके एक अपनी अलग शनाख्त बनाई, वहाँ पर आपको पता है कि एक बैंक ने क्या सिलसिला शुरू किया और कितने लाखों अफराद को उसने अपना बारोज़गार बनाया, कर्ज़े दिए, उनको हुनरमंद बनाया, और आज वो बांग्लादेश जो है वो कई मामलात में बहुत बेहतर पोजीशन में है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 800 अरब से ज़ायद की रकम जो है वो कौम के उन बज़ाहिर गरीब, नादार और मुफलिस लोगों को दे रहे हैं जो इनकी नज़र में, हुकूमत की नज़र में मुस्तहिक है। यकीनन होंगे, मैं इस पर भी बहस नहीं करता। माजी में जो अफसरान, क्लर्क्स और इनकी जो बेगमात लेती रहीं, फिर बाद में वो नाम काटे गए, फिर दोबारा डाले गए, मैं इस पर भी बात नहीं करता। लेकिन मैं एक बड़ी मज़े की बात आपको बताऊं, वो ये है कि हर 3 माह बाद ये किस्त मिलनी है, लेकिन मेरे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये किस्त साल में 2 से 3 मरतबा मिलती है। 1 से 2 किस्तें पता नहीं कहाँ जाती हैं, फ़ंड रिलीज़ नहीं होते, कहीं हिडन हैंड्स उसको खा जाते हैं, क्या होता है, और वो अरबों रुपए होते हैं जो पता नहीं चलता कि कहाँ जाते हैं। हमें इस पे कोई वो
نہیں ہے، لیکن کم سے کم اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ یہ کس طرح کی صورتحال اور واقعی کچھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 800 ارب کا مطلب آپ کو پتہ ہے، اس میں سے پاکستان پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے، پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ روزگار حاصل کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے ایک معاشی ماہر سے پتہ کیا کہ ایک اسٹیل مل کتنے میں لگتی ہے، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ بھائی تقریباً 7 سے 8 ارب روپے میں، اور وہاں پر کام کرتے ہیں سینکڑوں لوگ روزگار سے لگتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے اسٹیل مل کی۔ اسی طرح ٹیکسٹائل مل لگا سکتے ہیں، کوئی برتنوں کی فیکٹری چھوٹی موٹی لگا سکتے ہیں، چھوٹے موٹے قرضے دے کر، یا حکومت خود اس کو مانیٹر کرے، این جی اوز کو انوالو کرے۔ سندھ حکومت 21 لاکھ گھر بھی تو بنا رہی ہے نا این جی اوز کے ساتھ مل کے، اس پہ بھی اربوں روپے انویسٹ ہو رہے ہیں۔ وفاقی حکومت بھی بہت سارے کام ایسے ہیں جو این جی اوز کے ساتھ مل کر رہی ہے۔ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے تھرڈ پارٹی کو انوالو کیوں نہیں کیا جاتا؟ سب سے پہلا سوال۔ دوسرا سوال، اس کی آڑ میں جو وہ کہتے ہیں کہ بینکس، پرائیویٹ بینکس اور اس کے لوگ جس طرح قسط بانٹتے ہیں اور جس طرح اس میں مختلف قسم کی بے قاعدگیاں رپورٹ ہوتی ہیں، تو اس کا بھی کبھی جائزہ لیں۔ اس میں بی آئی ایس پی کے جو افسران ہیں، جو ڈسٹرکٹ افسران ہیں، ڈویژنل افسران ہیں، وہ ایک قسط پہ کتنے پیسے کماتے ہیں، وہ بینکس وہ کتنے پیسے کماتے ہیں، اس کا بھی جائزہ آپ نے لیا ہے؟ بیچ میں سے کٹ بھی لگتا ہے لوگوں کے پیسوں میں۔ ایک تو یہ کٹ والی اپنی جگہ پہ بات ہے، چلیں اس کو آپ ختم کر دیں، آن لائن دے دیں، جو بھی کریں، لیکن بہت سارے کیسز میں یہ مستحقین تک پیسے نہیں ملتے۔ کئی لوگوں کے پیسے تو آن لائن کئی جگہ سے پتہ چلا کہ کراچی کے کسی علاقے کا کوئی بندہ ہے، کوئی مستحق ہے، اس کے پیسے کہیں پنجاب سے کسی نے نکال لیے، ڈیوائس والے نے، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ فیکٹریاں اس 800 ارب روپے میں سے آپ اگر صوبوں کو اس کی آبادی کے حساب سے بھی بانٹیں یا غربت کے حساب سے بانٹیں تو بھائی، یا ایک کام کر لیں کہ بھائی سب سے غریب صوبہ ہے بلوچستان میں لگائیں، امن امان ٹھیک نہیں ہے چھوڑ دیں، کے پی میں لگائیں، کے پی میں بھی مسئلہ ہے، آپ سندھ آ جائیں، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کیوں نہیں لگا رہے؟ یہ پیسے لوگوں کو ہنرمند بناؤ، کب تک بھکاری رکھو گے؟ ان پڑھ عورتیں ہوں، پڑھی لکھی عورتیں ہوں، گھریلو عورتیں ہوں، ان کو ایسے کام دو، ان کو اس طرح سے خود کفیل کرو کہ کل کو 2-3 قسطیں اگر لیں اور اس کے بعد وہ تھوڑی خود کفیل ہو جائیں۔ یا فار ایگزامپل اگر آپ کسی ضلع کے 100 نوجوانوں کو ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ ان کو کاروبار کھول کے دیتے ہو، اس کو پر ڈے مانیٹر کرتے ہو، آپ کی ٹیم میں کیوں نہیں لوگ خوشحال ہو سکتے؟ کیوں نہیں اس بے ساخی سے لوگوں کو جو ہے ہم نجات دلا سکتے ہیں؟ میری ایک تجویز ہے کہ حکومتوں کو عوام کی بھلائی کے لیے سیاسی مصلحتوں، سیاسی فائدے نقصان کو بالائے طاق رکھنا پڑے گا، چیزوں کو عوامی مفادات اور ایک میں کہوں کہ عوامی بہتری کے لیے جو ہے اس کو استعمال کرنا پڑے گا اور لوگوں کو بہتر ڈائریکشن میں لے کے جانا پڑے گا۔ اگر یہ کچھ کریں گے تو یقیناً آپ کی معیشت بھی بہتر ہوگی، آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھے گی، آپ کے جو لوگ ہیں وہ بھیک مانگنے والے بھی کم ہو جائیں گے۔ بلو پاورٹی لوگ بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگ جو ہے وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، ڈنکی لگا کر لوگ باہر جا رہے ہیں، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں۔ خدارا اس قوم پہ رحم کریں۔ یہ اس طرح کے جو بے ساکھی والے پروگرام ہیں جس میں کرپشن بے تحاشا ہے، کرپشن کی ایک اور مثال بتاؤں آپ کو، آپ بی آئی ایس پی کے افسران کی فہرست اٹھا کے دیکھ لیں، ہر ضلع میں جو آفیسر وہاں پر تعینات ہے وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ سے ڈیپوٹیشن پر آیا ہوا ہوتا ہے۔ سفارشی لوگ جو کام نہیں کرتے، جو نکمے ہوتے ہیں میری نظر میں، وہ ڈسٹرکٹ آفیسر بن کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب قسط چلے گی تو لاکھوں روپے اس کو حصہ ملے گا۔ تو بھائی یہ کرپشن کے دروازے بھی بند کرو،
یہ کرپشن کے دروازے بند ہوں گے تو لوگ خوشحال ہوں گے، نہیں ہوں گے ان مظلوموں، معصوموں، نادار لوگوں کا فنڈ یہ کھا جاتے ہیں، اس میں کٹ مارتے ہیں، اس میں سے یہ یقیناً اپنے لیے جہنم خرید رہے ہوں گے۔ تو خدا را ایسے پروگراموں پہ نظر ثانی کریں۔ میری نظر میں یہ پروگرام اچھا ہوگا، لیکن کیس ٹو کیس اس کا جائزہ لیں اور اس کو کسی حد تک محدود کریں۔ یہ فنڈز کا جو ضیاع ہو رہا ہے نا، اس فنڈز کو روکیں، اس فنڈز کو انڈسٹری میں لگائیں، اس فنڈز کو ہاریوں کسانوں پہ خرچ کریں، تعلیمی بجٹ میں خرچ کریں، نوجوانوں پہ خرچ کریں۔ کیا حال ہو گیا ہمارے نوجوان کا، گھر سے نکلتا ہے اس کی جیب خالی ہوتی ہے، باہر آتا ہے وہ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا۔ بہت بری حالت ہے نوجوانوں کی۔ اور اس سے چلتے چلتے اب آخر میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے تقریباً پاکستان میں جو 67% آبادی ہے 30 سال سے کم عمر ہے، لیکن 18.1 ارب روپے کا یوتھ بجٹ رکھا گیا ہے۔ تو بھائی یہ بھی تو ظلم ہے نا۔ یہ نوجوانوں کو روزگار دے سکے گا، نوجوانوں کو ہنرمند کر سکے گا؟ یہ اس آج کے چیلنج سے کس طرح نمٹے گا؟ خدا را اس پر بھی سوچیں۔ یہ تقریباً یوتھ پروگرام جو ہے اس کے لیے جو رقم BISP کے بجٹ ہے اس کا تقریباً 2% بنتی ہے، اور دفاعی بجٹ کا 1% بنتی ہے، اس سے بھی کم ہے۔ تو بھائی یہ نوجوانوں کو کہاں کھڑا کیا ہوا ہے؟ اور یہ جو ہر 3 ماہ بعد ہاتھ پھیلانے والے ہیں ان کو کہاں کھڑا کیا ہوا ہے؟ اس کو سوچو، سیاسی مصلحتوں سے بالائے طاق ہو کے سوچو، کچھ کرو، لوگوں کو ہنرمند بناؤ، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو اسی طرح ہوتا رہے گا، اور ہم بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ شاید آپ کی ترجیحات سیاسی ہیں، فلاحی نہیں۔ خدا حافظ۔